بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے سسر بزرگوار عبدالغفور کی رسم کل مٹھیال کے ڈھوک درخانی میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر ختم قرآن پاک بھی ہوا ہے۔ حافظ نصیر صاحب نے خطاب کیا ہے، تو یہ دعائیہ تقریب ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خدمت کے، ادب کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کیا کرو ان کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ مولا ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی۔ تو یہ جو دعا ہے کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس کے اندر اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس کے اندر ایک بڑی قابل توجہ بات یاد رکھ لیں، ہمارے عموماً جو مناظرے، جھگڑے اور معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ عبادت فقط کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت فقط اللہ کی ہے۔ لیکن جب تعظیم کی بات آئی تو اللہ نے تعظیم کا والدین کا حکم دیا، بڑوں کی تعظیم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، اور جتنے بھی آپ والدین بیٹھے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اقدار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کی۔ اس کے اندر حضور نے کیا فرمایا، اور قابل توجہ بات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے ابن ماجہ کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا، اور ہمیں غور کرنا ہوگا جب حضور فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون فرمایا؟ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيرَنَا، اور بڑوں کی تعظیم اور ادب نہیں کرتا۔ لیکن یہ تعظیم ادب سکھانا کس نے ہے؟ آج ہم گلہ شکوہ تو کرتے ہیں نا والدین کی فلاں نہیں، یہ والدین کا کام تھا، بڑوں کا کام تھا، ادب اور احترام، تربیت اولاد۔ تو عبادت کس کی ہے؟ فقط اللہ کی۔ لیکن تعظیم اگر کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، والدین کے سامنے جھکنا، ان کا ادب کرنا، استاد کا ادب کرنا، شیخ کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ تو عبادت فقط اللہ کی، تعظیم کس کی ہے؟ اس کے بندوں کی ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جب بوڑھے ہو جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی۔ اب یہ جو لفظ اف یہاں پر استعمال ہوا ہے نا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کے 15 معنی بیان کیے کہ اف سے مراد کیا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ تو آپ نے 15 معنی سے ایک معنی کیا ہے جو سادہ صاحب کو سمجھ آئی جائے گی۔ تو امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو، انہوں نے کہا ہے کہ اس اف سے مراد یہ ہے، کپڑوں کے اوپر گرد لگتی ہے نا، ہم کیسے کرتے ہیں اڑانے کے لیے گرد، فرمایا اس اف کے جو معنی بیان کی، ایک معنی یہ ہے کہ والدین کے سامنے گرد کو اڑانے اتنی آواز بھی نہ نکلے، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اور اونچی بات، جھڑکنے والی بات، یہ کب کہا ہے؟ جب وہ بڑھاپے، کیونکہ جب وہ جوان ہوں گے اس وقت بچہ محتاج ہوتا ہے لباس میں، کھانے پینے میں، لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر کو آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر اولاد کے محتاج۔ اس کے اندر ایک بڑا قابل توجہ جملہ میں پڑھ رہا تھا اس دن، کمال کا، ایک بزرگ نے لکھا ہے نا، ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، 3 4 5 بیٹے ہوتے ہیں، تو عموماً بندہ پوچھتا ہے جی سناؤ جی والد صاحب کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ آگے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی والد میرے ساتھ رہے، یا والدین میرے ساتھ رہ رہے، یہی ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک جوان تھا، اس سے پوچھا کہ والدین کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس نے آگے سے ایسا کمال کا جملہ کہا نا، وہ کیفیت میرے اوپر طاری رہی۔ میں نے کہا بیٹا تم میں سے والدین کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا حضرت والدین ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے، ہم والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ گھر تو وہی ہوتا ہے، والدین نے بنایا ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جب وہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے پھر کیا ہوتا ہے گھر۔ اس لیے واصف علی واصف نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ ایک والد اور والدہ ہوتا ہے 11 بچوں، 8 ہوتے ہیں 10 ہوتا ہے، وہ ان کی پرورش کر لیتا ہے، تربیت، لیکن 8 اور 11 بچے مل کر جب وہی بات والد والدہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف، ایک ان کے سامنے اف نہیں کرنی، اور دوسری
بلند آواز سے بات نہیں کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اس اف کا ایک اور معنی کہ یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے فتنوں کا ہے، احترام ختم ہو گیا اور ادب ختم ہو گیا، اس اف سے مراد ایک اور معنی کیا ہے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اگر بیماری ہے بستر کے اوپر آ جائے اور کبھی ایسی حالت ہو جائے جس طرح بچہ ہوتا ہے نا بچپن کے اندر پیشاب کرتا ہے، آپ میں سے ہر ایک بندے کو جتنے والدین بیٹھے ہیں چھوٹا پیشاب اگر کر دیا تو کیا ہوتا ہے، والدہ نے کبھی اوپر ادھر چڑھایا تو ناک کے اوپر کوئی چیز رکھی کہ بیٹے کا پیشاب صاف کرنا ہے، سلوار صاف کرنی ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو اس اف سے مراد ایک ہے کہ تمہارا والد ہے تمہاری والدہ ہے وہ بستر کے اوپر آ جائے کبھی وہ اسی حالات کے اندر حالت بیماری کے اندر، وہ اگر تمہیں صاف کرنا پڑ جائے نا پیشاب تو پھر ناک کے اوپر کوئی کپڑا نہیں رکھنا، تمہیں وہ ناگوار، تم اپنا وہ منظر وہ بچپن جو قرآن کا ہے نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ دعا کرنی ہے کہ مولا جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا، ہم چھوٹے تھے اور رات کو سردیوں کی رات ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ماں اس گیلی جگہ پر سو جاتی ہے بیٹے کو خوش جگہ پر سلاتی ہے۔ تو یہ توجہ قرآن نے ادھر کرائی ہے کہ اپنے بچپن کو دیکھو، تم جب چھوٹے تھے بچے تھے تو اس وقت تم بستر گیلا کر دیتے تھے، وہی والد ہے تو ناگواری نے اور ناک کے اوپر کوئی نہیں رکھنا بلکہ یہ ہے اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور یہ اس لیے کہا کہ یہ والدین کے ادب اور احترام، چچا عبدالغفور جن کے لیے ہمیں ان کے بچوں نے ایسی ان کی خدمت کی ہے۔ اور جب بھی ہم والدین عموماً ہمارے یہاں ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جی فلاں بندے نے تو والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ بھی یاد رکھ لیں حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی ہمارے اوپر کرم اور مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی۔ عموماً ہمارے یہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نہیں، یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جوان ہے اپنی والدہ کو کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، حج کرایا، صحیح کرائی سارا کچھ، اور پھر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا کہ میری والدہ معذور تھی، میں نے کندھوں کے اوپر حج کرایا، ساری صحیح سارے ارکان کرائے، پھر کہا تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ یہ جو بستر والی بات ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب تم چھوٹے تھے تم نے اپنے کپڑوں کے اندر پیشاب کر دیا تھا، وہ ایک سردیوں کی رات تمہاری ماں نے بستر جو گیلا تھا اس کے اوپر خود لیٹ گئی اور تمہیں خشک پر بتایا، فرمایا یہ تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے پوری زندگی کا۔ یہ والدین اگر جس طرح ہماری پرورش کرتے ہیں تربیت، یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، وقت مختصر۔ اب آخری بات تو آپ کے لیے قابل توجہ اور یہ درخواست اور گزارش ہے، جتنے والدین بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر بندہ شکوہ کرتا ہے اولاد احترام نہیں کرتی، اولاد نافرمان ہوگی۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، ایک آیت کریمہ آپ میں سے ہر بندے کو یاد ہے، وقت ہو گیا ہے، یہ پیغام ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، کہ مولا مجھے بھی کیا کر، مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا بنا ہو، من ذریتی، اور میری اولاد کو۔ یہ دعا پڑھیں گے نا ہر بندے کو یاد ہے، کس کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ سے یہ مانگ رہے۔ عملاً اپنی اولاد کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، پھر وہی ہوتا ہے تربیت اولاد، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نماز کی طرف راغب، قرآن کی طرف راغب، حضور پر درود و سلام کی طرف راغب نہیں کرتے۔ 13 یا 14 سال کا ہو جاتا ہے جب والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نافرمانی کرتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ایسا کرو پیرا کو تویز گناہ ہونا، یہ گل ہی نہیں مننا۔ جب تک والد آپ کی نافرمانی نہیں، رب کی نافرمانی کرتا رہا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، حضور پر درود و سلام نہیں پڑھا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ جب اس نے آپ کی نافرمانی اور بے ادبی کی اس وقت آپ پریشان ہوئے۔ تو یاد رکھ لیں یہ آخری جملہ ہے، جو بندہ اللہ رسول کا وفادار نہ ہو وہ والدین کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ رسول کا ادب اور حیا کرنے والا نہ ہو وہ والدین کا ادب و حیا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر اللہ رسول کا خوف نہیں ہوگا وہ والدین کا خوف نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے جو آپ والدین بیٹھے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے آپ اپنی اولاد چھوڑ کر جائیں، آپ کوٹھی بنائیں، آپ بینک بیلنس بنائیں، آپ جائیدادیں بنائیں، سب کچھ بنائیں، اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا۔ سب سے جو بڑی دولت کما جائیں وہ دولت کیا ہے؟ نیک اور صالح اولاد پیچھے چھوڑتا ہے، وہ آپ کے لیے سب سے بڑی زندگی کی کمائی ہے۔ وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا ہوگا، برزخ کے اندر بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور بروز محشر بھی آپ کو
فائدہ ہوگا۔ تو تربیت اولاد موجودہ دور کے اندر یہ بڑی سخت ضرورت ہے۔ نماز کی طرف اپنی بچوں کو، قرآن کی تعلیم کی طرف، حضور پر درود و سلام کی طرف راغب کریں، یہ موجودہ دور کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور قیامت والے دن بھی ہم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جن بزرگوں کے ایثار ثواب کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے، اللہ ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے، ہمیں بھی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر اللہ رب العزت ہمیں انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریم نماز اثر کی ادائیگی جو متفرق کلام ختم قرآن میرے ملک ہوئی حاضرین کی یہاں پر حاضری، اس سب کو تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ لم یزل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ شرف قبولیت عطا فرما، بعد از قبولیت سب کا ثواب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً، توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے توسل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے جمیع مومنین مومنات اس دنیا فانی میں پردہ فرما گئے سب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کے وہ بعد اب امتی جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اس گھر اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ وفات پا گئے ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم خصوصاً بالخصوص اس سب کا ثواب نہایت ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دست بستہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر دست بستہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے واسطہ سے، وسیلہ سے جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے سارا اہتمام کیا گیا، کلام اکٹھے ہوئی، سب کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان کی عالم برزخ کی یاد ان کے لیے آسان فرما، قبر کو تحت نگاہ کشاد اور منور فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرما، ان کے ساتھ اپنا عفو درگزر والا معاملہ فرما، بشری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما، آخرت کی تمام منازل کے اندر ان کے لیے آسانی پیدا فرما، بروز محشر آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ عرف و مقام نصیب فرما، اعلی علیین کے اندر جگہ نیت فرما، پسماندگان لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ مولا ہم جو زندہ ہیں آئے روز اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے باوجود دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو کر قبر و آخرت کو ہم بھول گئے، مولا ہمیں بھی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا لذتوں کو توڑنے والی، خواہشوں کو ختم کرنے والی موت کو ہر لمحہ ہر گھڑی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والی شکر کرنے والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرما، آقا علیہ السلام کا عشق محبت اور تعظیم نصیب فرما۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حضوری والی کیفیت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بیمار کربلا کے صدقے آقا علیہ السلام کے وہ امتی جو گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں
ان کو شفائے کاملہ عاجلہ شفائے کلی عطا فرما، آقا علیہ السلام کی تمام امت کی خیر فرما۔ مولا کریم خصوصاً بالخصوص اس وقت غزہ کے اندر جو نہتے مسلمان یہودیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اپنی طرف سے ان کی مدد نصرت اور انہیں فتح عطا فرما۔ جہاں جہاں پر بھی مسلمان کفار کے ساتھ برسر پیکار ہے مولا، ہر جگہ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما، ان کی غیبی مدد عطا فرما، اور مسلمان حکمران جہاں پر بھی ہیں مولا کریم انہیں غیرت اور حمیت عطا فرما۔ مولا کریم 2-3 دنوں کے اندر جتنے لوگ اور آج یہاں پر ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہوئی ہے، سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسعت نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھ، محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما، زندگی سے تو سلامتی والی خیر و عافیت والی عطا فرما، اور موت سلامتی ایمان والی نصیب فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، یا الہی صدقہ چادر بطول دعا ہم گناہگاروں کے کر قبول، لی حمستن اطفی بیا حرن وبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی حلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ وبارک اجمعین۔